بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین شافع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا اور ہمیں ضلالت و گمراہی کے گڑھے سے نکال کر کے ہدایت کی روشنی کی طرف اور چوڑی شاہراہ کی طرف ہمیں لے کر آئے۔ محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے قل لعبادی یقول التی ہی احسن، کہ اے نبی، اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، تم سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر حسن گفتار کا حکم دیا گیا ہے، خوش کلامی کا حکم دیا گیا ہے، اچھی طریقے سے بات کرنے اور اپنی زبان کو اچھے انداز میں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات ہیں، جتنی بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، لوگوں کے درمیان جو نا اتفاقیاں ہیں، ناچاقیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، اور لوگوں کے درمیان جو انبن ہے، ان کی بنیاد یہی زبان ہے۔ شیطان انسان کے دلوں میں پائی جانے والی محبت کو
نفرت میں بدلنے کے لیے سب سے زیادہ جس عضو کا استعمال کرتا ہے وہ زبان ہی ہے۔ وہ زبان سے ایسے کلمات نکلواتا ہے اس کا استعمال کر کے کہ لوگوں کے درمیان فسادات برپا ہوتے ہیں، دشمنیاں اور ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید اصلاح عمل کے لیے اصلاح لسان کو لازمی شرط قرار دیتا ہے۔ گویا انسان کا عمل، انسان کے معاملات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کی زبان درست نہیں ہوتی۔ اگر انسان کی زبان بگڑتی ہے تو اس کے اعضاء اور جوارح بگڑیں گے، انسان کی زبان بگڑتی ہے اس کے معاملات بگڑیں گے، انسان کی زبان بگڑتی ہے تو اس کے اعمال بگڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے انجام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جب صبح ہوتی ہے تو ہر صبح کے وقت انسان کے اعضاء، انسان کے جسم کے پارٹس زبان سے التجا کرتے ہیں، زبان سے یہ کہتے ہیں کہ انما نحن بک، کہ ہم سب تیرے ہی ماتحت ہیں۔ ان اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، وَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اور اگر تو درست رہے گی تو ہم لوگ درست رہیں گے۔ یہ انسان کے جسم کے اعضاء زبان سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم سب تیرے ماتحت ہیں، یعنی زبان جیسا چلے گی ویسا انجام اس شخص پر پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کرو۔ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ہم زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، اس زبان کو اچھی باتوں میں لگائیں گے، اس زبان کو ہم اچھے سے استعمال کریں گے، تو کہا اللہ رب العالمین نے اس کا انجام بتاتے ہوئے یصلح لکم اعمالکم، کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے معاملات، تمہارے اعمال کی درستگی کر دے گا، تمہارے معاملات کو اللہ رب العالمین درست کر دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو گویا اگر ہم نے اپنی زبان کا استعمال صحیح کر لیا، اگر ہم نے اپنی زبان کو صحیح باتوں میں لگایا، اپنی زبان کو ذکر و اذکار میں لگایا، اچھی باتوں میں لگایا اور خیر کے کاموں میں لگایا، تو دنیا میں بھی ہمارے معاملات اور ہمارے اعمال درست ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہمیں مل کر کے رہے گا۔ محترم سامعین کرام، کہنے کو تو یہ زبان گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس کا کردار انجام کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت اہم ہے، اس کا رول بہت اہم ہے انجام کو بنانے اور بگاڑنے میں۔ یہ وہی زبان ہے جس کی وجہ سے مومن مومن ہوتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے کافر کافر ہوتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے ایک مشرک مشرک ہوتا ہے۔ معاملات کو انجام میں پہنچانے میں اسی زبان کا رول ہوتا ہے کہ اس کے کلام سے، اس کی زبان سے کیسے کلام نکلے ہیں جو اس کی شخصیت پر کیا اثر ڈالنے والے ہیں۔ انسان کی شخصیت کو ترازو میں نہیں تولا جاتا ہے، بلکہ انسان کی شخصیت اس کی زبان بتاتی ہے، اس کی زبان اس کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے کہ اس کے زبان کیسے، وہ اپنا زبان کیسے استعمال کرتا ہے، لوگوں کو اپنی زبان سے رسپیکٹ اور عزت دیتا ہے، لوگوں کو اچھے طریقے سے بلاتا ہے، اچھے انداز سے مخاطب کرتا ہے، تو یہ اس کی شخصیت کو اونچا کرتی ہے۔ لیکن اگر اس کی زبان پہ طنز ہے اور لوگوں کے لیے اس کی زبان پہ برے الفاظ ادا ہو رہے ہیں تو اس کی شخصیت کو وہ گرا دیتی ہے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ قیمت المرء لسانہ، کہ انسان کی قیمت، اس کا وزن، اس کی قیمت اس کی زبان ہے، اس کی زبان سے اس کی قیمت اور اس کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔
اگر انسان کی زبان سستی تو وہ شخصیت سستی ہے، اگر انسان کی زبان بھاری ہے تو وہ شخصیت بھاری ہے، اور اگر انسان کی زبان ہلکی ہے تو وہ آدمی بھی ہلکا ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، انہیں دین کی باتیں بتلائیں، اور پھر کہا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں ابھی جو میں نے تمہیں دین کی باتیں بتلائی ہیں، کیا میں تمہیں اس کا خلاصہ اور نچوڑ نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو پکڑنے کے بعد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معاذ کف علیک ھذا، کہ اے معاذ اگر کامیاب ہونا ہے، ان اعمال کو جو میں نے بتائے ہیں ان پر عمل کر کے اگر ان اعمال کی نیکیوں کو بچانا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اگر پانی ہے تو کف علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھو، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ زبان جس کا ہم استعمال کرتے ہیں اور جو باتیں ہم بولتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثقلتک امک یا معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے یا معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ او مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہ بھلا بتاؤ کہ انسان کو اس کے منہ کے بل جہنم میں سب سے زیادہ گرانے اور جھونکنے والی زبان سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس زبان سے نکلنے والا طنز، اس زبان سے نکلنے والی گفتگو، اس زبان سے نکلنے والی غیبت، اس زبان سے نکلنے والی کذب بیانی، اس زبان سے نکلنے والا جھوٹ اور دوسروں کے تئیں غلط الفاظ نکلنے والے، یہ تمام الفاظ انسان کو جہنم تک کے لے جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اس پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زبان پر لگام رکھنے اور اسے قابو پانے کی نصیحت کی۔ حضرات، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھار ایک انسان بلا ارادتاً اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، اپنی زبان سے ایک ایسے کلمات نکالتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار بغیر ارادہ کے، بلا قصد و ارادہ اس کی زبان سے ایسا خطرناک سنٹنس نکل جاتا ہے، ایک ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو جملہ اسے جہنم کے گہرے گڈھے میں گرا دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے زبان کی بہت ہی زیادہ اسلام میں اہمیت ہے، اسی لیے زبان پر قابو کرنے اور زبان پر لگام رکھنے کی بار بار ہمیں تاکید کی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم بولیں تو سوچ سمجھ کر کے بولیں، ہم سوچیں کہ زبان سے جو ہمارا جملہ نکل رہا ہے اس کے کیا معانی نکل سکتے ہیں، کیا اس کی شخصیت پر، سننے والے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر زبان کے اندر ہڈی نہیں رکھی ہے تو اس کو جس طرح سے چاہیں ہم استعمال کریں اور 24 گھنٹہ یہ چلتی رہے۔ انسان کے دوسرے اعضاء، چاہے وہ ہاتھ ہوں چاہے وہ پیر ہوں، جب کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، لیکن یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ 24 گھنٹہ چلتی رہے پھر بھی یہ تھکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو زبان کے معاملے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کھولنے سے پہلے تولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جملہ کیا نکلنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس تعلق سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں، جو اپنی قوم کے درمیان خطابت کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور ایک آدمی سوال کرتے ہوئے اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے نبی، من اعلم اہل الارض، کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا جانکار کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل جاتا ہے انا، میں۔ اور یہ جواب موسیٰ علیہ السلام کا کوئی غلط نہیں تھا، کیونکہ قوم کا نبی، قوم کا پیغمبر ان میں سے سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا علم والا ہوتا ہے، لیکن یہ انا،
یہ میں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا، یہ میں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کی قسم آج ہماری زندگیوں میں جو یہ انا ہے، جو انانیت ہمارے اندر آ چکی ہے، اور ہم جو کہتے رہتے ہیں میں، ہم، اللہ کی قسم اگر اس جسم کو دفن ہونے سے پہلے اگر ہم نے اس انا کو دفن کر دیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ انا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں موسیٰ، اس زمین پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اب تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ یوشع بن نون کو ساتھ میں لے کر کے سفر کرتے ہیں اور جاتے ہیں اس اللہ کے بندے کی طرف جنہیں ہم حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ بعض روایتوں میں انہیں ولی کہا گیا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق، حدیث کے مطابق وہ ایک پیغمبر اور ایک نبی تھے۔ اور دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی شان، ان کا مرتبہ یہاں بھی اجاگر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فضیلت میں بڑے ہیں، درجے میں بڑے ہیں، مقام و مرتبے میں بڑے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے علم کو تسلیم کرتے ہیں اور سفر کر کے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس، آپ کے پاس کتنا بھی علم ہو جائے، لیکن اگر جس طرح سے ہم بڑوں سے علم سیکھتے ہیں، اگر کسی چھوٹے کے پاس بھی وہ علم ہے تو اس علم کو لینے میں ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے علم کو تسلیم کرتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں۔ سورہ کہف کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام اس لڑکے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس علم کی روشنی میں وہ صحیح کر رہے تھے جو اللہ رب العالمین نے انہیں علم عطا کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر رہے تھے تو خضر علیہ السلام جب گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس علم کی روشنی میں جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا تھا وہ صحیح کر رہے تھے۔ اور جب خضر علیہ السلام اس کشتی کو توڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس علم کی روشنی میں جو اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا، اس علم کی روشنی میں وہ صحیح کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ انا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام میں سے جب جنگ حنین اور حنین کی طرف جب ان کی جماعت نکلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کہ بہت ہی زیادہ تعداد میں تھے، 12,000 کی تعداد میں تھی یہ جماعت، صحابہ کرام کی جماعت جو حنین کی طرف جا رہی ہے، اور اس سے زیادہ تعداد کسی اور جنگ میں نہیں تھی۔ لہٰذا اس دن صحابہ کرام کو اپنی کثرت تعداد پر فخر ہوا، ناز ہوا، اور ان کی زبان سے نکل گیا لن نغلب اليوم لن نغلب اليوم، کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی جو توکل، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، وہ کہیں نہ کہیں ہٹ کر کے کچھ نہ کچھ وہ کثرت تعداد پر آ گیا، ان کی تعداد کی کثرت پر وہ آ گیا، اور اس پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ لن نغلب اليوم، کہ آج ہم ہرگز غالب نہیں کیے جائیں گے، آج ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین، جیسا میں نے کہا کہ زبان کا استعمال، زبان یہ انجام کو طے کرتی ہے، زبان آگے کیا ہوگا، فتح ہوگی یا شکست، اس کے جملے کو یہ جملہ بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور نتیجہ یہی ہوا کہ وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، اور صحابہ کرام سب میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف میدان میں رہے، اور آپ کے ساتھ صرف اور صرف 100 صحابہ باقی رہے۔ اسی کو سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری بہت سے موقعوں پر، بہت سی جنگوں پر اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی، لیکن اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، اور حنین کے دن اللہ رب العالمین نے تمہاری خاص مدد کی جبکہ تمہیں تمہاری کثرت بھلی لگنے لگی تھی، تمہیں تمہاری کثرت تعداد بھا گئی تھی، لیکن وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی، تمہیں تمہاری کثرت تعداد نے ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اس دن تمہاری وسعتوں کے باوجود
تنگ کر دی گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم میدان چھوڑ کر کے پیٹھ پھیر کر کے بھاگنے لگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ رب العالمین نے رسول پر اور اپنے مومن بندوں پر اپنی سکینت اور اپنی فتح نازل کی۔ یعنی جب وہ بھاگنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا، انہیں سمجھایا، انہیں نصیحت کی، انہیں ہمت دلائی، تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہمیں توکل اللہ رب العالمین پر کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں فتح سے نوازا، انہیں جیت حاصل ہوئی۔ حضرات، ہم سیرت کا واقعہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کتنے اچھے اچھے لوگ کس طرح سے اس زبان کی لغزش کا شکار ہو کر کے رہ گئے، اس زبان کی شر سے محفوظ نہیں ہو پائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، جو ہمیشہ آپ کے دفاع میں شاعری کیا کرتے تھے، آپ کی مدح و ثنا میں شاعری کیا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت، ان کا واقعہ، وہ واقعہ غزوہ بن المستلق کا ہے کہ جس وقت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن عفت و عصمت کو تار کرنے کی ناپاک کوشش کی، وہ فتنہ اتنا خطرناک تھا منافقین کا پروپیگنڈا اتنا خطرناک تھا کہ اس پروپیگنڈے کی زد میں، اور اس زبان کا شر بھی اتنا خطرناک تھا کہ 3 صحابہ بھی اس کی زد میں آ گئے، اور وہ زبان کی شر سے بچ نہ سکے، اور ان کی زبان سے ایسے جملے نکل گئے، ایسے کلمات نکل گئے کہ وہ کہیں نہ کہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن عفت و عصمت کو تار تار کر رہے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ ایسے تھے کہ منافقین کے اس پروپیگنڈے اور زبان کی شر سے بچ نہ سکے، ان کی زبان سے بھی اس طرح کے کلمات نکل گئے جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عصمت پر اور آبرو پر حملہ کر رہے تھے۔ نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کوڑے بھی لگانے پڑے، ان پر حد بھی نافذ کی گئی، اور بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ اور یہ کون حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کیا ان کی وفاداری، ان کی محبت میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ وفادار تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابی تھے۔ یہ تمام کے تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے۔ کیا ان کی وفاداری میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، ان کی وفاداری میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، اسلام دوستی میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن منافقین کا پروپیگنڈا اور زبان کا یہ شر اتنا خطرناک تھا کہ یہ لوگ بھی اس سے بچ نہ سکے۔ یہی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَأُمِّي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤُ، کہ سنو اے مشرکین، اے کافرین، سنو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عفت پر اگر ذرا بھی کوئی آنچ آئی اور اگر تم نے کوئی بھی کوشش کی تو میں اپنے والدین اور اپنی عزت و آبرو کو میں لٹا دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے میں اپنی ماں باپ کو قربان کر دوں گا، اپنی عزت کو قربان کر دوں گا۔ محترم سامعین کرام، سوچنے کی ضرورت ہے کہ زبان کس قدر ہمیں غلط انجام تک لے جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے اچھے لوگ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، عالمہ فاضلہ، امت کی فقیہہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زبان سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو جملہ نکلا کہ حسبک صفیہ کذا و کذا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ وہ یعنی تانی قصیرتاً، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ تانی قصیرتاً، انہوں نے ان کے پست قد کا جو ہے ارادہ کیا، انہوں نے ان کی گڈی پن کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ان کے چھوٹے قد کو مذاق بنانا چاہا، اس کو طنز کرنا چاہا، کہا وہ صفیہ چھوٹی قد والی، ناٹی صفیہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، کہ اے عائشہ تم نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا ہے، ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی زہریلا ہو جائے۔ سوچئے کتنے بڑے بڑے لوگ اللہ رب العالمین کے متقین پرہیزگار بندے، ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں تو جو سمندر کے پانی کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ تو آج ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم جیسے گنہگار کہاں ہیں جو صبح سے لے کے شام تک گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، شام سے لے کے صبح تک گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں؟ اگر ہماری زبان سے کسی کے خلاف طنزیہ جملے نکلتے ہیں، ہم کسی کو غلط الفاظ سے بلاتے ہیں، ہم کسی پر طنز کستے ہیں اور کسی کو گالی گلوچ دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو بتائیے ہمارے جملے میں کتنا زہر ہوگا؟ یہ تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ دنیا میں تو بولتی ہی رہتی ہے، ایک دوسروں کے خلاف یہ ہتھیار چلتا ہی رہتا ہے، لوگوں کے دلوں پر وار کرتی رہتی ہے، لیکن یہ زبان کبھی کبھار یہاں سے اٹھ کر وہاں بھی پہنچ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کے اختیار میں بھی دخل دینے لگتی ہے۔ پچھلی قوموں کے لوگوں میں سے دو آدمیوں کا قصہ ہے، ایک آدمی نیک تھا اور ایک گنہگار۔ نیک آدمی کو اپنی نیکی کا اسے غرور ہو گیا، تکبر ہو گیا۔ یاد رکھیے شیطان کبھی کبھار انسان کی نیکی کو بھی ذریعہ بنا کر کے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ نیک ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں نیک عمل کی توفیق دی ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور نیکیوں کے جال میں پھنس کر کے ہم نیکیوں کو نہ چھوڑیں، کیونکہ شیطان ہماری نیکیوں کو بھی نیکیوں کے راستے سے آ کر کے ہمیں نیکیوں سے دور کرتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کو اس کی نیکیوں میں مبتلا کر کے اسے متقی اور پرہیزگار بتا کر کے اسے پھر دور کر دیتا ہے نیکیوں سے۔ تو اس نیک آدمی کو اپنی نیکی پر اس طرح سے تکبر اور غرور ہوا کہ اس نے گنہگار آدمی جو کہ مومن بندہ ہی تھا لیکن گنہگار تھا، اس کے تعلق سے اس نے یہ جملہ کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ آدمی اس کو اللہ رب العالمین لا یغفر اللہ لفلان واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کسی کو معاف کرے نہ کرے، اللہ رب العالمین اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ جملہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا من ذا الذی یتعلی علی، کہ کون ہے جو میرے اختیارات میں دخل دیتا ہے، جا آج میں تجھے جہنم میں ڈالتا ہوں اور اس بندے کو میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس جملے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا اور اس گنہگار بندے کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ یہ زبان ہی کا اثر تھا، یہ زبان ہی کا خطرہ تھا جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ محترم سامعین کرام، بہت زیادہ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو خاص طور سے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عورت کی زبان اس کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع سے مردوں کے درمیان خطبہ دیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے جا کر کے عورتوں میں خطبہ دیا اور کہا یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن فانی اریتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم سب سے زیادہ جہنم میں ہوگی۔ قلنا وبما یا رسول اللہ،
کہا پوچھا کہ اللہ کے رسول آخر ہم لوگ کیوں جہنم میں سب سے زیادہ ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعنہ، کہ تم لوگ لعنت بہت کرتی ہو، تمہاری زبان پر لعنت کے الفاظ بہت آتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر لعنت کر دیتی ہو، وتکفرن العشیر، اور تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، کتنے بھی احسانات ہوں لیکن ذرا سی بات ہو گئی سب کچھ پانی میں ملا دیا اور ناشکری کے الفاظ زبان سے نکلنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه، کہ عورت یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، خلقت من الضلع، وہ پسلیوں سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے، اور سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اوپر والے سے مراد زبان لیا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے ٹیڑھا ہے وہ اوپر والا ہوتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ اوپر والے سے مراد زبان ہے، یعنی اس کی زبان میں بہت کجی ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے لوگوں پر لعنت کرتی ہے، ناشکری کے الفاظ کہتی ہے۔ اسی طرح سے مردوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں اپنی زبان کو احتیاط سے نکالیں، اور خاص طور سے مرد حضرات طلاق کے معاملے میں زبان کی لغزش کا شکار بہت ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے گاؤں دیہات میں جو ان پڑھ لوگ ہیں جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ طلاق کو ایک کھلواڑ اور تماشا بنا لیتے ہیں، اور بعد میں وہ پچھتاتے بھی ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر طلاق کی دھمکی، دال اور سبزی میں نمک ہو گئی طلاق کی دھمکی، مائکے جانے کے لیے پوچھ لیا طلاق کی دھمکی، اور بہت سے لوگ تو طلاق بھی دے دیتے ہیں، بعد میں وہ پچھتاتے ہیں، علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، فقیہوں کے پاس جاتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں۔ تو یہ طلاق یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو غصے میں اور جلدی سے لے لیا جائے۔ یہ طلاق اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے کہ جب بیوی اور شوہر کی زندگی جہنم ہو جائے تو کسی ایک شخص پر ظلم نہ ہو اور وہ طلاق یا خلا کے ذریعے سے اپنی زندگی کو جہنم بنانے سے بچا لے، اور وہ طلاق یا خلا سے اپنی زندگی کو جہنم بنانے سے بچا کر کے نکل جائے، اور پھر وہ کسی اور سے شادی کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنائے۔ یہ طلاق کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ ذرا سی بات پر طلاق یا طلاق کی دھمکی دے دی جائے۔ یہ طلاق سوچ سمجھ کر کے، فیصلہ کر کے، دور اندیشی کے ساتھ ٹھنڈے دماغ سے لینے والا عمل ہے، لینے والا فیصلہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یؤمن باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خیر بات کہے، اچھی بات کہے، یا تو وہ چپ رہے۔ اگر زبان کھلتی ہے تو خیر کے لیے کھلے، ورنہ خاموشی اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے اسلاف کرام کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ وہ خاموشی کو پسند کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ النجات فی الصمت، کہ خاموش رہنے میں نجات ہے، خاموش رہنے میں نجات ہے۔ اور اردو کا شاعر بھی کہتا ہے اسی بات کو اپنی زبان میں کہتا ہے کہ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ یاد رکھیے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جب بھی بولنا ہے تو اپنی زبان کھولنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کون سا جملہ نکالنے جا رہے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں، چاہے وہ ہمارے دوست ہوں، چاہے وہ ہمارے کمرے کے ساتھی ہوں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، للناس کہا، مومنین نہیں کہا لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو، لوگوں سے پیاری پیاری باتیں کیا کرو۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کے معاملے میں ہم احتیاط برتیں۔ جس طرح سے ہم اپنی دل کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.